نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقصص القصص لعلهم يتفکرون۔ آج کی اس نشست میں حضرت شیخ بن امثیہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جن کا تذکرہ علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء کے اندر کیے ہیں۔ دیکھیے، شیخ بن امثیہ علیہ السلام کا زمانہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی اپنی امت کو سنائی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ کیا نام تھا؟ حزقیہ، اور وہ آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات کافی حد تک بہتر تھے، اچھے تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سخاریب 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لے کر بیت المقدس کے اوپر چڑھ آیا۔ بادشاہ نے حضرت شیعہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سخاریب کی فوجوں کے متعلق کیا وحی نازل فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک تو کوئی وحی نازل نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ آخر کار وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ سے آپ کہہ دیجیے کہ اپنا جانشین مقرر کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے قبلہ رخ ہو کر گریہ زاری شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کر دیا، اے اللہ، اے مالک الملک، اے تمام معبودوں کے معبود، اے ارحم الراحمین، اے وہ ذات جسے کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی، میرے اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرمائیے۔ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو پھر قبول فرمایا اور شیعہ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیجیے کہ اس کی گریہ زاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کو چند سال کے لیے مؤخر فرما دیا اور اسے اور اس کے دشمن سخاریب سے حفاظت دے دی۔ جیسے ہی حضرت شیعہ نے اس کو خوشخبری دی تو اس کی بیماری دور ہونا شروع ہوئی، وہ ہر قسم کے غم و فکر سے آزاد ہو گئے، دور ہو گئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور سجدہ میں اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ، تو ظاہر اور پوشیدہ تمام باتوں سے باخبر رہنے والے ذات ہے، تو ہی ظاہر اور باطن سے، تو ہی ظاہر ہے اور باطن ہے، اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ چاروں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ جب اس نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ آپ بادشاہ سے کہہ دیجیے کہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے اور اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا یابی اللہ کی طرف سے مل گئی۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، مر گئے، ختم کر دیے گئے۔ صرف سخاریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ان 5 کو گرفتار کر لیا اور ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال کر ان کو شہر کے اندر اچھی طرح گھمایا اور کئی دن تک گھمانے کے بعد جیل کے اندر ان کو بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعہ کی طرف وہی نازل کی کہ بادشاہ سے کہیں کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر اپنے انجام سے آگاہ کرے۔ جب وہ آزاد ہو کر اپنے وطن پہنچے تو سخاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بتائی۔ کاہنوں اور جادوگروں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بنی اسرائیل کے رب اور ان کے انبیاء کی شان بتلائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس امت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے 1 سال بعد سخاریب مر گیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا بادشاہ پھر حزقیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے حالات اب خراب ہو گئے، بدتر ہو گئے اور ان میں بدتر ہو گئے اور ان میں برائیاں بہت عام پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیعہ کی طرف وہی نازل کہ اپنی قوم کو واضح نصیحت کیجیے۔ آپ نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی، ابھی آپ کی واضح نصیحت مکمل بھی نہیں ہوتی کہ لوگ آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ بھاگ کر ایک درخت کے پاس جب پہنچے اور وہ درخت پھٹ گیا، یعنی شق ہو گیا، 2 حصے ہو گئے اور آپ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا ایک کنارہ باہر کی طرف کر دیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصوں نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا کہ لگتا ہے اس کے اندر چلے گئے ہیں،
آرا منگوایا اور درخت کے اوپر سے 2 ٹکڑے نیچے کی طرف کر دیے۔ شیعہ علیہ السلام بھی درخت کے ساتھ ساتھ 2 ٹکڑوں کے درپٹ گئے اور اس طرح آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اب یہ واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اب اس میں کتنی صداقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کا تذکرہ جو ہے فرمایا ہے۔ تو مناسب سمجھا کہ بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم نے کیا ہے، خاص طور پہ جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، کیونکہ مفتی شفیع عثمانی صاحب نے تقریباً انہی کا زیادہ تر تذکرہ کی ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آئے، اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان واقعات کا تذکرہ کیا جائے کہ جو اتھینٹک ہیں، مضبوط ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا تذکرہ علامہ ابن کثیر نے کیا ہے، تو مناسب سمجھا کہ ان کا ذکر کر دیا جائے، اور حضرت ارمیہ بن عقیہ ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔